الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کی وظائف الابرار موبائل ہے سے یاد ہے مجھے میرا سب اسی میں ہے خزانہ. بسم اللہ. آپ سب کو ولادت وسعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یقیناً دنیا شیعت کے لیے جو ہے سب سے بڑا دن ہے، بے شک. اور مکے کے لیے عام الفیل کے بعد سب سے بڑا دن ہے یہ، کیونکہ خانہ کعبہ جو کل تک بتوں کی آماجگاہ تھا وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی آمد سے وہ خانہ طاہر میں تبدیل ہو گیا اور اس کی کھوئی ہوئی حیثیت اس کو واپس مل گئی. اور پوری دنیا میں یہ افتخار کسی اور کو حاصل نہیں ہے. بے شک. یعنی اگر لاکھوں کروڑوں روپے اور ہزاروں لکھنے والے اور رائٹرز اپنا وقت خرچ کر کے ممکن ہے کہ مولا علیہ السلام کی کچھ خوبیوں کو جھوٹے اور اعتبار سے دوسروں کے لیے منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فضیلت مولا علیہ السلام سے چھینی نہیں جا سکتی، نہ اس کے لیے دوسرا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. بے شک. اس لیے کہ اول تو حضرت امیر کی ولادت معجزاتی طور پر ہے. ممکن ہے خانہ کعبہ میں بہت سی عورتیں طواف کرتے ہوں، حالت طواف میں ان کے یہاں ولادت ہو جائے، ایسا تو سنا نہیں گیا آج تک، یا مثلا ان کو درد سے اٹھاؤ. لیکن اگر برفرض کہ ایسا کوئی کام انجام بھی پایا یا پا جائے کبھی، تب بھی مولا علیہ السلام کی برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ مولا علیہ السلام کی ولادت جو ہے اعجاز الہی ہے. کیونکہ دیوار خانہ کعبہ شق ہوئی، حضرت امیر علیہ السلام کی والدہ اس میں داخل ہوئی، اس کے بعد دیوار دوبارہ ملتئم ہوئی، اور پھر جب تیسرے دن آپ باہر نکلنے پھر دوبارہ اسی دیوار راستے سے نکلی جو اللہ نے دیوار میں راستہ بنایا تھا. ویسے مورخین بعض کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے راستے سے، لیکن ہماری روایتوں میں اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں کہ اسی راستے سے آپ واپس آئیں. اس سے خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ 3 دن تک حضرت امیر علیہ السلام مہمان پروردگار تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی زبانی یہ منقول ہے کہ ان 3 دنوں میں آسمان کی خادمائیں، حوریان بہشت، مادران انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ لگا رہتا تھا، اور آسمانی غذاؤں سے سیراب. اور ظاہر سی بات ہے یہ بات سوچنا بھی حرام ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کرے کہ مولا علیہ السلام کی ولادت اور طہارت، اسے یہ سوچنا ہی حرام ہے. اس لیے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد تصور کرنا ہی جائز نہیں. اگر کوئی کہے کہ مولا علیہ دنیا میں آئے پاک و طیب، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو خانہ مسجد میں عام مسلمان کے لیے جانے کے لیے 50 شرائط ہیں، تب اس کے بعد وہ مسجد میں جا سکتا ہے. اور مسجد حرام خانہ کعبہ اس کے ہزاروں شرائط ہیں، کہتے ہیں وہاں سے کوئی مجرم انسان گزر بھی نہیں سکتا ہے. دراصل کہ ایک نئی ارادہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو حکم دیا تھا کہ اس ایگریمنٹ کے بعد یعنی سن 8 ہجری کے بعد کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل، اور آج تک یہ قانون ہے، اگرچہ سعودیہ عرب فاسد ملک ہے لیکن آج تک یہ قانون ہے کہ سعودیہ میں کوئی کافر نہیں آ سکتا. سعودیہ میں مکے کے شہر میں کوئی کافر نہیں آ سکتا. لہٰذا اسی لیے جو ہے سعودیہ کی فضا سے کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں گزرتا، چونکہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہے اس زمین پر، اور آسمان پر جتنا اوپر جاتا جائے گا اتنا ہی بیت المعمور سے نزدیک ہوگا. اصل خانہ کعبہ کی اصل بیت المعمور ہے کہ جو 7ویں آسمان پہ ہے، اور اسی کے سینٹر میں اور اسی کے برابر میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو زمین پر رکھا ہے. خانہ کعبہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سال میں خاص دن آتا ہے. اس دن جو ہے سورج، ساری دنیا میں ہر جگہ سایہ سورج کا ہوتا ہے، لیکن جب خانہ کعبہ بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر سورج، تو خانہ کعبہ کا سایہ نہیں رہتا. اس سے
جو دانشمند ہیں سائنسدان وہ یہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ زمین کا جو سینٹر پوائنٹ ہے مرکزی حصہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین. سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے پاک سرزمین پر بنایا ہے جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. وفیہا آیات بینات. اور اس خانہ خدا کے اندر آج بھی روشن نشانیاں ہیں. وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کے بعد حجر اسود ہے. اور میرے حساب سے سب سے بین نشانی جو ہے وہ جائے ولادت امیر المومنین علیہ السلام. سب سے بین نشانی ہے کیونکہ ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ یہ شک ہوئی تھی جب بھی خانہ کعبہ بناتے تھے اس میں درار پڑ جاتی. لیکن جدید تحقیق کے مطابق کچھ شیعہ ایرانی گروپ نے تحقیق کی ہے اور باقاعدہ اس کو انٹرنیٹ پہ ہے کہ ہر 13 رجب کو مکے میں جب بھی 13 رجب ہوتی ہے ہر 13 رجب کو خانہ کعبہ میں جو ہے یہ اسکریچ ہوتا ہے, یہ درار ہوتی ہے. نشان ہے امیر المومنین علیہ السلام, کوئی مٹا نہیں سکا. لہذا سعدی شیرازی یہ کہتے ہیں کہ زہی سعادت ذکاب ولادت تو مسجد شہادت. صلوات پڑھتے ہیں سعادت امیر المومنین علی علیہ السلام کی پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. اور میرے حساب سے جشن اور محفل اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس جشن کو جس کو کہا جائے اس کو لوکلٹی دینی چاہیے اور سرورجن بنانا چاہیے, عموم کرنا چاہیے. بھائی شہروں کو بجائے کہ 10-20 شاعروں کو بلا کے شور شرابہ کرو, اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ جگہ جہاں سبیل لگائیں, ہندوؤں کو کھلائیں, عیسائیوں کو کھلائیں, اہل سنت کو کھلائیں, دوسروں تک پیغام پہنچائیں کہ یہ دن کون سا دن ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے حقیقت. لیکن ہم نے سن لیا, واہ واہ کہہ لیا, بات ختم ہو. صحیح بات. اگر یہ جگہ جگہ کے اوپر اپنے پیسے کو اس طرح صرف کریں تو اس کی بہت زیادہ تبلیغ ہوگی. خانہ کعبہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, اہل سنت بہت سے بیچارے نہیں جانتے, لیکن جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی, اپنے علماء سے پوچھیں گے تو انکار نہیں کریں گے. دوسری قوموں میں ایک مولا علیہ السلام کے نام کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ, وہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن ہم نے صرف ایک چیز کو جو ہے سسٹم بنا رکھا ہے, اس سے باہر نکلنے کے بارے میں ہم سوچتے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ روز بروز یہ بات ذہن میں آئے گی, ہم آپ انجام دیں گے کہ محفلیں اپنی جگہ پر, لیکن ہماری محفلوں کو امام بارگاہوں مسجدوں سے نکل کے کوچہ و بازار میں آنا چاہیے. اور ہر جگہ اچھا اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تبرک اور نیاز جو اہل بیت نے ہمیں عنایت کی, اللہ تعالیٰ بحق موام سب کو. اچھا یہ صرف مولویوں کام نہیں ہے, شاعروں کام نہیں ہے. دکان والا ہے, اپنی دکان سامنے ایک ڈبہ پیسٹری رکھ لیا ہے, ایک کوئی فٹ پاتھ پہ کام کرتا ہے, اس نے فیری کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے کھجور یا قربہ رکھ دیا. 100-200 روپے میں پورے معلوم نہیں بلکہ پورے ممبئی میں ہر جگہ ہر آدمی محفل کر سکتا ہے, اور یہ پیغام دوسروں کو دے سکتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے ریلیبل ڈے ہے, اور یہ شربت ہے, یہ پیپسی ہے, جو بھی انسان جو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شبیب بھائی کو خیر و برکت عنایت فرمائے, اور اس دکان کو مرکز خیر اور مرکز برکت قرار دے, اور یہاں سے جو ہے رزق حلال کے ساتھ ساتھ جو ہے خدمت مفید برائے دین انجام ہو. اور جو انہوں نے جس نیت سے, جس فکر سے اس جگہ کو خریدا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے توفیقات میں اضافہ کرے. اور آج ہی کے دن میں یہ دعا کرتا ہوں خداوند عالم جو بے گھر ہیں, جو مستاجر ہیں, جو کرائے پہ رہتے ہیں, بحق امیر المومنین علیہ السلام ان کو صاحب خانہ بنا, اور ان کو وسیع و عریض گھر عنایت فرما. جو قرضوں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. دعائے توسل صلوات اور محمد وعلى. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم
فاكتبنا مع الشاهدين.